بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بولیے گا جی۔ آج بات کرتے ہیں، آج کا جو ٹاپک ہے نا، ویسے میں کتنے دن کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے نا ویڈیو نہیں بنا سکا، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب فری ہوا ہوں تو انشاءاللہ میں ویڈیو کر رہا ہوں۔ تو ایک ٹاپک میرے سے مس ہو چکا تھا، جاوید چودھری والا، تو اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ پھر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ دوسرا، ایک جو آن لائن ارننگ میں جو اربوں کم ڈالر ہمارے پاس آ رہے تھے، اب ان میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں نا، وہ جاوید چودھری والے اس تجزیے کے اوپر بات کرتے ہیں، جو جاوید چودھری نے تابڑ توڑ ایک تجزیہ پیش کیا ہے، اندازہ کریں۔ جی ہاں، جاوید چودھری نے گزشتہ دنوں بجلی کے بحران کی وجوہات بیان کرتے ہوئے مہمان تجزیہ کار جاوید چودھری صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے جی، کہ 25 کروڑ آبادی میں سے 18 کروڑ کے پاس موبائل فون ہے، اور ہر چارجر جو ہے نا وہ روزانہ آدھا یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے۔ جی رکھ چودھری جاوید صاحب، اچھا جی، لہٰذا اس حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں 9 کروڑ یونٹ روزانہ صرف موبائل فون چارجر پر ہی پھونک دیے جاتے ہیں، اور یہی بجلی کے بحران کی بڑی وجہ ہے۔ تو اس چیز کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، یعنی کہ جاوید چودھری کے اس دعوے سے مختلف نتیجہ ہم لوگ نکالتے ہیں، کہ حقیقت یہ ہے کہ موبائل چارجر جو ہے نا صرف چارجنگ کے دوران کچھ پاور لیتے ہیں، اس کے بعد جب فون فل ہو جاتا ہے تو اس کی کھپت بہت کم ہو جاتی ہے، اور اگر صرف ساکٹ میں لگا ہو تو تقریباً نہ ہونے کے برابر بجلی استعمال کرتا ہے۔ ایک موبائل چارجر کی روزانہ کھپت جو ہے نا وہ 0.02 سے 0.05 یونٹ کے درمیان ہوتی ہے، جو مانا تقریباً 1 سے 3 یونٹ بنتی ہے۔ اگر اس اندازے کو 18 کروڑ چارجر پر لاگو بھی کر دیا جائے نا، تو کل کھپت تقریباً 50 سے 60 لاکھ یونٹس روزانہ بنتی ہے۔ یہ سننے میں بڑا عدد لگتا ضرور ہے، لیکن پاکستان کی اس مجموعی بجلی کی طلب کے مقابلے میں یہ پھر بھی ایک چھوٹا حصہ ہے۔ اصل مسئلہ موبائل چارجرز نہیں ہے، بلکہ بجلی کے نظام کی بنیادی کمزوریاں ہیں، جیسے ترسیلی نظامات جو نقصانات ہوتے ہیں، مہنگا جو ہے وہ ایندھن خرید لینا، بجلی چوری، اور پاور پلانٹس کو دی جانے والی کیپیسٹی پیمنٹ، یہ سب سے بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں، جو کہ آئی پی پیز کو نوازا جاتا ہے۔ اس کے اوپر یہ شخص بات نہیں کرے گا، آئی پی پیز کے اوپر بات نہیں کرنی ہے۔ تو میرے سننے والے میرے بھائیوں، اصل نتیجہ یہ نکلا کہ ایسا تجزیہ جاوید چودھری یا طلعت حسین جیسے صحافی کر سکتے ہیں، بلاخر ان میں سے ایک نے جو ہے وہ یہ گمبھیر تجزیہ پیش کر کے جو ہے وہ اپنا، میں کیا کہوں کہ کریڈیبل صحافی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ خود کو یہ کریڈیبل کہتا ہے، ویسے یہ کبھی سائنسدان بن جاتا ہے، کبھی جو ہے یہ صحافی، تو کبھی حکیم بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ شغل میلہ لگاتا رہتا ہے، تو سنتے رہے ان کی خبر اور انجوائے کرتے رہیں۔ اصل حقیقت یہ نہیں ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ چارجر اپنا معمولی سا حصہ ضرور ڈالتے ہیں، لیکن پاکستان کی بجلی بحران کے اصل وجوہات کچھ اور ہیں، جن پر روشنی ڈالنا ایسے تجزیہ کار، ایسے صحافیوں کے لیے اپنے چراغوں کی روشنی گل کرنے کے مترادف ثابت ہوتا ہے۔ تو کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجیے گا کہ جاوید چودھری کی رائے سے آپ متفق ہیں کہ نہیں، یا جو میں نے رائے دی ہے کیا اس سے بھی آپ متفق ہیں کہ نہیں۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو مجھے جو ہے وہ کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ جو انٹرنیٹ کے مسائل ہیں جن سے بہت بڑا نقصانات ہوئے ہیں، ہم آئی ایم ایف کے آگے 1 ارب کے لیے ترلے کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کی بندش، انٹرنیٹ کے مسائل سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آن لائن کام کرنے والے اربوں روپے کما رہے تھے، مگر انٹرنیٹ کے مسائل پیدا کر کے ملک میں ڈالر لانے والی ایک بڑی مارکیٹ کو تباہ کر دیا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری ریکارڈ کاروبار کر رہی تھی، مگر اسے جو ہے گھٹنوں کے بل لا کر کھڑا کر دیا۔ ملک میں توانائی بحران کا متبادر سولر سسٹم کی صورت میں سامنے آ رہا تھا، مگر اس سے پہلے مہنگا کیا گیا، پھر اس پر ٹیکس لگا کر عام آدمی کو جو ہے وہ اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ جن اداروں کو خود چلانے کی اہلیت نہیں ہوتی، انہیں خسارے کے ذمہ دار ٹھہرا کر نجکاری کی منصوبوں کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ جس کسی کے پاس سرمایہ نظر آیا اس کے گرد شکنجہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ بڑی تعداد میں لوگ اپنا سرمایہ اور کاروبار لے کر بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ عوام کو ریلیف دینے کے نام پر بھی عجیب کھیل کھیلا گیا۔ پہلے چیزوں کی جو ہے وہ قیمتیں 3 گنا بڑھائیں گی، پھر ریلیف کا نام دے کر دوگنی کر دی، اور بالآخر جو ہے وہ کابل اور کارآمد دماغوں کو بیرون ملک بھیجنے کا منصوبہ پیش کر کے نااہل لوگوں کو جو ہے وہ عوام پر مسلط کر دیا۔
کبھی دعویٰ کیا گیا کہ صرف 1 سال میں معیشت ایسی پھولے پھلے گی کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔ کبھی جو ہے وہ کہا گیا کہ اربوں ڈالر کی ڈیلیں ہو چکی ہیں، پاکستان جلد ایشین ٹائیگر بننے والا ہے۔ پھر یہ دعویٰ سامنے آیا کہ اب یہ سعودی عرب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری مل گئی ہے، لہذا اب تیل کی دولت جو ہے وہ ہماری قسمت بدل دے گی۔ مگر ان تمام دعووں اور وعدوں کے پیچھے مسلسل عوام کو نچوڑا گیا اور آج تک نچوڑا جا رہا ہے۔ حکومتی دعووں کی طرح یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کا سب سے زیادہ تیل نکالنے والا ملک بن چکا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا زمین سے تیل نکال رہی ہے جبکہ ہمارے حکمران عوام کا تیل نکال رہے ہیں۔ تو تیل کے اوپر بات کر ہی رہا تھا میں، تو اب تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا کچھ دن پہلے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں اس دن ویڈیو نہیں بنا سکا، تو آج مجھے ٹائم ملا میں ویڈیو بنا رہا ہوں جی۔ تو تیل کے اوپر جو ہے وہ عوام کی جو ہے انہوں نے درگت بنا کے رکھ دی ہے۔ حکومت نے جی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو ہوش ربا اضافہ کیا ہے اس سے عوام جو ہے وہ پریشان ہو چکی ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے جو ہے نا وہ ہر چیز دور ہو چکی ہے۔ پٹرول کی جو موجودہ قیمت ہے نا جی وہ 14 روپے 92 پیسے جو ہے وہ اضافہ کر کے موجودہ قیمت جو بنائی ہے انہوں نے وہ تقریباً 414 روپے بنتی ہے۔ 78 پیسے چھوڑیں تو 415 روپے فی لیٹر بنتی ہے۔ ڈیزل میں جو انہوں نے ہوش ربا اضافہ کیا ہے 15 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا ڈیزل جی۔ اس سے جو ہے وہ ڈیزل کی نئی قیمت جی ہے وہ میرے خیال سے ڈیزل کی جو نئی قیمت بنتی ہے وہ تقریباً وہ بھی 450 کے لگ بھگ بن رہی ہے جی وہ بھی۔ تو اس طرح قوم کو جی دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے۔ تو یہ آئے تھے کپڑے بیچنے، شہباز شریف نے کہا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے قوم کو ریلیف دوں گا، لگتا ہے قوم کے کپڑے ہی بیچنے کا اس نے کہا تھا، ہمیں سننے میں غلطی ہوئی۔ دوسرا جی اس نے عمران خان کے دور میں تو دعویٰ کیا تھا کہ پٹرول 70 روپے کا بھی دیں گے تو اتنا ریلیف ملے گا۔ آج عمران خان کے دور میں پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان میں ٹیکس لگا کے قیمتیں 400 450 کے قریب پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھی ہوگا اب دیکھنا، یہ اگلے جمعے آپ کو پتہ چل جائے گا، قیمتیں اور بھی بڑھیں گی کیونکہ ان کے پاس اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے سوائے عوام سے یہ پٹرول اور ڈیزل بجلی کے بلوں میں پیسے بٹورنے کے۔ جاتے جاتے نا میں آپ کو مختصر سی 2 خبریں دیتے جاؤں کہ جو ابھی تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ بنے، دیکھیں کس طرح ہمارے ملک میں جو ہے وہ پاکستانیوں کو چورن بیچا گا 3 بڑی جماعتوں کی، 2 بڑی جماعتیں ایک نئی جماعت، ان میں جو ہے وہ پاکستانیوں کو چورن بیچا گیا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو پاکستانیوں کو 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے۔ تو جب وہ اقتدار میں آئے تو پاکستانیوں کے لیے 100 یونٹ بھی استعمال کرنا مصیبت بن جاتا ہے، بجلی کبھی بند کبھی آن کبھی آف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ایک یہ وعدہ کیا تھا مسلمانوں نے، جو پاکستان کی جتنی جماعتیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا نا یہ مسلمان تھے، اور مسلمان جو ہم نے پڑھا ہے اسلام اس میں یہ کہا جاتا ہے، یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو ان بڑی جماعتوں نے وعدہ خلافی آپ کے سامنے کی ہے، اور دوسری طرف ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ اچھا جی، وہ جیسے منتخب ہوئے ہیں تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ تلاپتی وجے، انہوں نے جی آتے ہوئے پہلے جو دبنگ فیصلے کیے نا ان میں جو ایک فیصلہ کیا ہے وہ نہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا، نہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح بلنگ بونگ دعوے کیے تھے، لیکن انہوں نے آتے 200 یونٹ فری کر دیے وہ، یعنی اس عوام کو انہوں نے تامل ناڈو کی عوام کو جو ہے وہ 200 یونٹ تک بجلی فری ملے گی۔ دوسرا انہوں نے خواتین کو جو ہراسانی ہوتی ہے اور جو منشیات کے عادی لوگ ہیں ان کے لیے ٹاسک فورس بھی بنا دی، یعنی آتے ہی دبنگ 3 فیصلے کیے 10 منٹ کے اندر اندر حلف اٹھاتے ہوئے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ۔ تو اس سے کہتے ہیں کام، دعوے وعدے کرنا، وعدہ خلافی کرنے والوں کی تو اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہے، تو ان کے ساتھ جو ہوگا وہ پھر اللہ جانے یہ جانے، لیکن جو کام کرتے ہیں نا وہ ویسے بلنگ بونگ دعوے نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جی، اور دوسرا جو ہے نا ان کی مجھے یہ ایک ترجیحات بہت پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ میرے صوبے میں، یعنی میرے صوبے میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ دھرم کارڈ نہیں چلے گا۔ مسلمان بھی انہوں نے مجھے ووٹ دیے، میرے بھائی ہیں، اور میں نے ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جہاں یہ نماز پڑھ رہے تھے مسلمانوں کا دل رکھنے کے لیے۔ تو اچھی بات ہے جی،
اور پاکستانیوں کو چلو کچھ نہیں تو تھوڑا بہت ان سے سیکھنا چاہیے کہ پاکستانی مسلمان ہیں, ہمیں فخر ہے الحمدللہ مسلمان ہیں, لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ ہمارے دین کو تھوڑا پڑھیں. ہمارے جو دین ہے نا اس میں واضح کہا گیا ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والوں کی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہے. تو کیا یہ اپنی سیاست کے لیے, اپنی کرسی کے لیے, اقتدار کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پکڑ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کو خوف نہیں ہے؟ تو ایک تو ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. دوسرا جی, سہیوال میں جو ہے مبینہ طور پر ایک رکشہ ڈرائیور نے خودکشی کر لی. وجہ پتہ کیا ہے کہ ان کے حالات معاشی بہت کمزور تھے, اوپر سے رکشے کے چلان, اگر کوئی ریڈی لگاتا ہے تو پیرا فورس آ جاتی ہے, اور اگر کوئی رکشہ چلاتا ہے تو وہ چلان جو اتنا آ گیا کہ اس کے جو ہے وہ گھر کی جو ہے وہ کفالت نہیں چل رہی تھی, تو اس نے جو ہے وہ اسے برداشت نہیں کر پایا, تو اس نے بیوی بچوں سمیت خودکشی کر لی. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ ذمہ داری لے گا؟ کس نے یہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ جینا اجیرن کیا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے؟ کوئی شوق سے نہیں لیتا. حالات ایسے بن چکے پاکستان کے. حکمرانوں کو ہوش کے ناقل لینے ہو گئے. حکمرانوں کو جو ہے نا وہ خوف خدا ہونا چاہیے. جس دن ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے نا, خوف ہو جائے گا ان کے دل میں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, اس دن ہمارا ملک جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کی اڑان بھرے گا نہیں بلکہ ترقی کر چکا ہوگا, اگر ہمارے حکمران سیدھے ہو جائیں تو. اب تک لیے اتنے, انشاءاللہ ملتے کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.